ہمیں کیا ضرورت ہے، حافظ عبداللہ صاحب کو کیا ضرورت ہے، زبیر صاحب کو کیا ضرورت ہے، فلاں کو کیا ضرورت ہے، اس کو تو سب کے بارے میں معلوم ہے کہ کس کو کیا ضرورت ہے، وہ جانتا بھی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے۔ ماں کو اس وقت اچھا لگتا ہے دودھ پلانا اپنے بچے کو جب بچہ روتا ہے۔ ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچہ بھوکا ہے، ماں سے بڑا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے۔ وہ بچے کے رونے سے پہچان لیتی ہے کہ یہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ یہ اللہ نے ماں کو ایک ٹریننگ دی ہے، ماں کو ایک علم دیا ہے، ماں کو ایک خصوصیت سے نوازا ہے کہ وہ پہچان لیتی ہے بچے کے رونے سے کہ یہ بچہ درد کی وجہ سے رو رہا ہے یا بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اور جب روئے گا بھوکا تو سمجھ جاتی ہے ماں کہ بچہ بھوکا ہے، تو ماں کو اچھا لگتا ہے بچے کو دودھ پلانے میں، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اور ایک بات کہہ دوں، بہت غور سے سنیے گا، اگر دنیا میں سب نیک ہو جائیں، دنیا میں سب نیک ہو جائیں اور کسی سے کوئی گناہ ہی نہ ہو اور سب فرشتوں کی طرح بن جائیں، تو اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ انسانوں کو تو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ غلطی بھی کریں اور خطائیں بھی کریں اور ہم سے مانگیں بھی۔ اب آپ کہو گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، جن چیزوں سے روکا اس سے رکنا چاہیے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، گناہ بھی اور نیکی بھی، اور اس کو ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو گناہ بھی کرے اور نیکیاں بھی کرے۔ اب آپ کہو کہ انسان صرف نیکیاں ہی کرے گناہ نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور انسان بالکل نیک ہو جائے گناہ ہی نہ کرے تو اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت ہی نہیں۔ ایسی مخلوق تو ہے اللہ کے پاس، فرشتے نہیں ہیں کیا؟ ایسی مخلوق تو اللہ کے پاس ہے ہی پہلے سے، جو بالکل غلطی نہیں کرتی اور گناہ ہی نہیں کرتی، عبادت کر رہی ہے اور لگی ہوئی ہے عبادت میں اللہ کی۔ ہم اور آپ کیا حج کریں گے اور ہم اور آپ کیا عبادت کریں گے؟ خانہ کعبہ جہاں ہم اور آپ طواف کرتے ہیں، حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، طواف کرتے ہیں، اسی خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں چلے جائیے، پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا۔ چھٹے آسمان کے اوپر ایک درخت ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بیری کا جو پیڑ ہوتا ہے اس کو سدرہ کہتے ہیں، جو بیر جس میں لگتے ہیں۔ اسی سدرۃ المنتہا پر خانہ کعبہ کی شکل کا ایک کعبہ بنا ہوا ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں چھٹے آسمان پر سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اور وہیں تک حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کو لے کر گئے تھے اور کہا تھا اللہ کے رسول اس سے آپ آگے، اب آپ جائیے، ہم نہیں جائیں گے۔ اگر ہم ایک قدم بھی آگے بڑھا دیں گے تو ہم اللہ کے نور سے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ وہی سدرۃ المنتہا تک جبرائیل اللہ کے رسول کو لے کر چھوڑ دیا، اب آپ آگے، اب آپ جائیے اللہ کے۔ تو اس کا فرشتے طواف کرتے ہیں سدرۃ المنتہا کے پاس۔ اور طواف کتنے چکر کا ہوتا ہے؟ ایک طواف 7 چکر کا۔ 7 چکر جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کا ایک طواف ہو گیا۔ 7 چکر لگانے کے بعد فرشتے پھر لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب دوبارہ جب نمبر آئے گا تب طواف کریں گے۔ ایک بار جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے سدرۃ المنتہا کا، وہ پھر لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر قیامت کی صبح تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ طواف کرنے والے فرشتوں کی گنتی کتنی ہے۔ جو ایک بار کر چکا پھر لائن میں کھڑا ہو گیا، اب دوبارہ نمبر ہی نہیں آئے گا قیامت تک۔ تو عبادت گزار فرشتوں کی کمی نہیں تھی، اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے بہت ہیں، اس کی مخلوق بہت ہے، اور ایسی مخلوق ہے کہ ہم اور آپ چوری کر سکتے ہیں لیکن فرشتے چوری کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ حرام چیزیں دیکھ سکتے ہیں، فرشتے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کو گناہ کرنے کی طاقت دی ہی نہیں ہے۔ اس لیے ذہن میں یہ رکھیے گا کہ اللہ کو ایسی مخلوق کی ضرورت نہیں تھی جو گناہ نہ کرے، نیکیاں ہی نیکیاں کرے۔ صرف نیکی والی مخلوق تو پہلے ہی سے موجود تھی،
اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا اور اس کو دونوں صلاحیتیں دی کہ وہ گناہ بھی کرے اور نیکیاں بھی کرے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ ہے قرآن کی آیت. ہم نے انسان کو فسق و فجور گناہ کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے، وَتَقْوَاهَا اور گناہوں سے بچنے کی بھی صلاحیت دی ہے. قرآن کی اس آیت کو مد نظر رکھیے. بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ آئے میرے بندو، تم سے جب گناہ ہو جائے تو اپنے گناہوں پر نادم ہونا سیکھ لو. بس اتنا سا ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ کہ آئے میرے بندو، گناہ تو تم سے ہوں لیکن تم ان گناہوں پر شرمندگی اختیار کرو، جان بوجھ کر گناہ نہ کرو، اور ہو جائے تو شرمندہ ہو جاؤ، توبہ کرو اور پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم کرو. پھر یہ بھی فرمایا اللہ نے، اگر تم نے پوری طریقے سے نیک بننے کی کوشش کی اور فرشتے والی صفت اپنے اندر پیدا کی اور ایسا بننے کی کوشش کی کہ تم سے گناہ ہی نہ ہو اور نیکیاں ہی نیکیاں ہوں، یستبدل قوما غیر قوم، تو اللہ رب العالمین تمہیں دوسری قوم سے بدل دے گا، یعنی تمہیں ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، اس دنیا سے تمہیں مٹا دے گا، اور پھر تمہاری جگہ پر ایک دوسری قوم کو لائے گا، دوسرے لوگوں کو بسائے گا، پھر ان سے گناہ کروائے گا، ان سے گناہ کرنے کے بعد ان کو توبہ کی کرنے کی توفیق دے گا، پھر وہ توبہ کریں گے اور اللہ ان کو معاف کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے یار، حدیث نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ قرآن ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم بالکل نیک کام کرنے کی کوشش کرو گے، کرو، اور بالکل تم سے گناہ ہی نہ ہو، بالکل نیک بن جاؤ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر ایسا بننے کی کوشش کی تو ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے، اور تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو لے کے آئیں گے جو دنیا میں آئے گی، گناہ بھی کرے گی اور میرے سامنے گڑ گڑائے گی. یعنی اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑائے، میرے سامنے روئے، میرے سامنے مانگے مجھ سے، اچھا لگتا ہے. اسی سے تو پتا چلتا ہے ایک آدمی پورے اسٹیٹ کا مالک، ایک آدمی پورے ملک کا مالک، ایک آدمی پوری بستی کا مالک، سرپنچ، سردار، سب کچھ ہے، پورے گاؤں میں، پورے محلے میں اس کی توتی بولتی ہے، بہت پیسے والا ہے، لیکن وہ بھی چاہتا ہے اللہ کہ یہ بندہ بھی مجھ سے ہی مانگے. ہوگا چودھری تو اپنے گھر کا، ہوگا ساہوکار تو اپنے گھر کا، ہوگا پیسے والا تو اپنے گھر کا، لیکن تجھے بھی مانگنا ہے، تم میرے ہی سامنے ہاتھ پھیلانا ہے. اے اللہ، تو نے مجھے جو دولت دی ہے اس میں برکت عطا فرما. دولت تو مل گئی لیکن دولت میں برکت ہے یا نہیں؟ پتا چلا بیٹے کو کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا خرچ ہو گیا. دیکھیے نا اپنی جماعت کے ہمارے مولانا محمد ہارون صاحب، ناظم اعلیٰ، سیکریٹری آل انڈیا جماعت اہل حدیث کے، کڈنی بھی گئی، لیور بھی، دونوں چیزیں فیل. بیٹے نے کڈنی دی، چھوٹا بیٹا، میں مل کے آیا، اور ایک بیٹی نے لیور دیا. آج بستر پہ ہیں، لیٹے ہیں. اللہ کیسے کیسی آزمائشیں لیتا ہے. میرے بھائیو، اللہ کو اچھا لگتا ہے. دعا کیجئے اس شب قدر میں اللہ ان کو مکمل صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اور بیٹے نے جو حق ادا کیا کڈنی دے کر، اللہ ایسی اولاد ہر خوش نصیب باپ کو نصیب فرمائے. اور جس بیٹی نے اپنا لیور دیا، دعا کیجئے اللہ رب العالمین اس بچی کو بھی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور ہر باپ کو ایسی نیک بیٹی عطا فرمائے. تصور کریں آپ. تو مانگیے، بہت بڑی نعمت ہے اگر کسی کو رب سے مانگنا آ جائے. آج مانگنے کا طریقہ بتاتا ہوں. مانگیے، لیکن یاد رکھیے ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں، ہر چیز کے ضابطے ہوتے ہیں. مال حرام کھا کر مانگو گے قبول نہیں ہوگا. یار آپ لوگ، اسی لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے. آدھا گھنٹہ ہو رہا بولتے ہوئے ابھی تک سیٹنگ نہیں کر پائے. تو میرے بھائیوں، مانگنے کے اصول ہونا چاہیے. ان اللہ طیب و یقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یہاں چوٹ لگتی ہے لوگوں کو
مولانا دعا کے بارے میں بول رہے ہیں بہت اچھا، لیکن دعا کے اصول پر جب بولا جاتا ہے تب آدمی کو چوٹ لگتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم دعائیں مانگتے مانگتے، روتے روتے، گڑ گڑاتے گڑ گڑاتے تمہاری کمر جھک ہی کیوں نہ جائے، کمان کی طرح تمہاری کمر کیوں نہ جھک جائے، یعنی تم بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جاؤ، یہ مطلب ہے تمہاری کمر کمان کی طرح کیوں نہ جھک جائے، یعنی دعائیں مانگتے مانگتے تم بوڑھے ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم حلال لقمہ نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے۔ یہ لیجیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے۔ اب کسی کا حق مار کے آئے ہو کھائے ہو، اب آؤ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ نہیں سنے گا۔ چوری کر کے آئے ہو، ڈکیتی ڈال کے آئے ہو، سود اور بیاج کھا کے آئے ہو، انٹرسٹ لیتے ہو، کسی کو 1 لاکھ دیتے ہو اور 2-3 مہینے کے بعد 1,10,000 وصول کرتے ہو، بولی والی پتیاں ڈالتے ہو جس کی قیمت لگائی جاتی ہے، 1,000 20 آدمیوں نے دیے، 20,000 جمع، پتی پہ بولی لگ رہی ہے 16,000 کی، 15,000 کی، اب اس کو 16,000 تو مل گئے، اب وہ 4,000 ان سارے 20 کینڈیڈیٹوں میں وہ پیسہ بٹ رہا ہے۔ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے یہ 4,000 روپیہ۔ اس کا 1 روپیہ بھی اگر کھایا تو 40 دن تک نماز اور عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یہ چیز مت بتائیے مولانا صاحب، دعا کے بارے میں بولیے۔ ارے جب دعا ہی قبول نہیں ہوگی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ نماز کے بارے میں بتا دوں اور وضو کے بارے میں نہ بتاؤں، ایسا ہو سکتا ہے؟ ارے جب وضو صحیح ہوگا تبھی تو نماز صحیح ہوگی، اور وضو تب صحیح ہوگا جب آپ پاک ہوں گے۔ آپ ناپاک ہیں اور وضو بنا رہے ہیں، نہیں چلے گا وضو۔ آپ پاک تو ہیں لیکن وضو نہیں ہے، آپ چاہے جتنے پاک رہیے، قرآن کریم جیسی کتاب بھی آپ نہیں چھو سکتے ہیں جب تک کہ آپ کا وضو نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ قرآن کو چھونے کے لیے دونوں پاکی ضروری ہے، ایک تو آپ بڑی پاکی سے پاک ہوں اور چھوٹی پاکی بھی ہو، یعنی آپ پاک بھی ہوں اور باوضو بھی ہوں، تب آپ قرآن چھو سکتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کریم کو صرف پاک لوگ چھوتے ہیں، اور اس پاک میں چھوٹی اور بڑی دونوں ناپاکی مراد ہے، دونوں پاکی مراد ہے، یعنی آپ پاک بھی ہونا چاہیے اور باوضو بھی ہونا چاہیے۔ آپ پاک ہیں لیکن باوضو نہیں ہیں، بغیر دیکھے قرآن پڑھ سکتے ہیں، جتنا پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے جو آپ کو یاد ہے پڑھیے، کوئی آپ کو ثواب ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ پڑھیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن قرآن یاد نہیں ہے صورتیں اور آپ قرآن دیکھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن کو اٹھانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے اور باوضو ہونا ضروری ہے۔ جب آپ وضو بنائیں تب آپ قرآن کو اٹھائیں، اب دیکھ کر قرآن پڑھنا ہے تو باوضو ہونا ضروری ہے۔ ایسی ہی ہماری وہ لیڈیز، وہ خواتین جو اپنی خاص عادت سے مجبور ہوتی ہیں بیچاری، اپنے مخصوص ایام میں جن کو کہا جاتا ہے، جس حالت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، ایسی حالت میں وہ قرآن جو ان کو منہ زبانی یاد ہے وہ پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی صورتیں منہ زبانی پڑھ سکتی ہیں۔ وہ وضو بنا کر اپنے ہاتھ میں گلیوز پہن کر یا ٹاول وغیرہ لے کر قرآن اپنے ہاتھ پر رکھ کر، ہاتھ میں موزے پہن کر بھی قرآن پڑھ سکتی ہیں، کوئی ممانعت نہیں، اگرچہ وہ اپنی مخصوص دوسرے حالت میں ہیں، لیکن قرآن چھو نہیں سکتی۔ قرآن کو چھونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ میں کوئی پاک کپڑا لپیٹ لیں، گلیوز پہن لیں، جو آتے ہیں ہاتھ کے داستانے وہ پہن لیں، اور اس کے بعد میں وہ انگلی چلا سکتی ہیں، وہ پڑھ سکتی ہیں۔
اپنے خاص اور مخصوص ایام میں، لیکن اس کے لیے بھی ان کو باوضو ہونا ضروری ہے. ہاں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. اب اس سے زیادہ اور ہم آگے نہیں بڑھیں گے، چونکہ یہ وہ مسائل ہیں نہ عورتیں شرم کی وجہ سے پوچھتی ہیں اور نہ ہی کوئی مقرر اس کو بیان کر رہا ہے، اور کرتا ہے تو اس کے اوپر بے شرم اور بےہودہ ہونے کا ٹائٹل ہماری قوم کے کچھ جاہل اور ان پڑھ لوگ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ لو یہی ٹاپک ملا ہے ان کو. میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں آج کے دور میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر میں شرم و حیا کی ہوتی وہ اسلام تم تک نہیں پہنچتا جو تمہارے پاس موجود ہے. شریعت کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کی. تو میرے پیارے ساتھیوں، انسان پہلے پاک لقمہ کھائے، رزق حلال کھائے. اور رزق حلال کا ایک اندازہ بتا دوں، آپ کے پاس 10 روپے کہیں سے آ گئے لیکن شک والے ہیں، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے. تو شک والے پیسوں کا کیا حال ہے اسلام میں؟ شک والے پیسوں کا شریعت کہتی ہے کہ دع ما یوریک، جس میں شک ہو اس کو بھی چھوڑ دو. 10 روپے ہیں آپ کے پاس لیکن پتہ نہیں یہ حلال کے ہیں یا حرام کے، یعنی حلال کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن کنفرم نہیں ہے، حرام کا بھی ہو سکتا، چھوڑ دو اس کو. اب غور کرو، جب شک والا پیسہ اور شک والا روپیہ چھوڑنے کا آرڈر ہے اسلام میں، تو غور کیجئے کہ پھر رزق حلال کیسا ہوگا. اب حلال روزی کمائی آپ نے، اس کو کھائیے. اب آئیے مسجد میں، وضو بنائیے. امام صاحب کا انتظار مت کیجئے یہ دعا جب مانگیں گے تب ہم دعا مانگیں گے، نہیں، چلے جائیے ایک الگ کونے میں مانگیے دعا. اب دعا دیکھیے کیا ہوتی ہے. یہ تو سبھی اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، ابھی بھی سب یہی دعا مانگیں گے. ختم ہونے کے بعد جائیں گے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے باپ باپ کو معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. لیکن اسلام نے جو دعائیں بتائیں ان کو غور کرو. یہ کس کے لیے بتائیں دعا، اور یہ کون یاد کرے گا؟ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، دونوں ہاتھوں کو ملا لیجئے. اس کے بعد میں آپ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سورہ فاتحہ کی اپلیکیشن لکھتے وقت ایسی ہے، مہودے سیوا میں سوینہ نویدن ہے، ایک اپلیکیشن. یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. دعا کے انداز میں پڑھیے گا، ایسے نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا. یہ دعا کا انداز ہی نہیں ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں. دعا کے انداز میں پڑھیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے اپنے انعام سے نوازا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ مت چلا جن کے اوپر تیرا غیظ و غضب اور غصہ نازل ہوا. یہ اپلیکیشن اللہ کے سامنے پہنچ گئی. اس کے بعد یہیں سے دعا پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہو گئی دو چیزیں. یہ آپ نے محمد رسول اللہ پر درود بھی بھیج دیا جو اللہ کو پسند ہے. دو چیزیں ہو گئی. اب اس کے بعد آپ دعا مانگیں. بہتر ہے عربی میں دعائیں یاد ہو تو عربی میں مانگیں، نہیں یاد ہے تو اللہ ہر زبان سمجھتا ہے، اسی نے ساری زبانیں پیدا کی ہیں اور وہ نہیں سمجھے گا؟ وہ ہر زبان سمجھتا ہے لیکن اس کو محبوب اور پیاری زبان عربی ہے. اب آپ یہاں سے عربی میں دعا مانگیں، اور جب عربی میں دعا مانگیں تو سب سے پہلے وہ دعا مانگیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی. یہ اینٹی بائیوٹک ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پہلی دعا ہے.
لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اپنے ظلم کا اقرار اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ظالم کہنا۔ کتنے بھی بڑے فرشتے بنے ہو آپ، بنے رہو، چاہے کتنی لمبی داڑھی ہو، بنے رہو، جب یونس علیہ السلام اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وہ تو نبی تھے۔ یہی دعا ہے ہر چیز کی قید و بند کی۔ اگر آپ کو آپ کی بیوی تنگ کرتی ہے اور اس نے آپ کی زندگی اجیرن کر دی ہے تو یہی دعا پڑھیے۔ آپ کو آپ کے شوہر نے تنگ کر رکھا ہے اور زندگی اس نے اجیرن کر رکھی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، تو ہماری ماں بہنیں بھی یہی دعا پڑھیں دونوں کے لیے۔ کوئی قیدی قید میں ہے، جیل کی سلاخوں میں ہے، تو وہ یہ دعا پڑھے۔ کوئی جیل میں تو نہیں ہے لیکن اس کی زندگی جیل کھانے کی طرح ہے۔ کوئی عورت ہے جو اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، اس کو اتنی بھی آزادی نہیں ہے کہ وہ گھر میں کھانا بھی اپنی مرضی سے بنا سکے، تو ایک طریقے سے وہ بھی قید خانے میں۔ یا کوئی شوہر ایسا ہے کہ جو اپنی مرضی سے گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، پوری حکومت گھر والی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، تو اس کی زندگی بھی گویا ایک قید خانے میں۔ تو اپنی زندگی کی شروعات یہاں سے کرو اور اپنی دعا مانگنے کی شروعات یہاں سے کرو کہ لا الہ الا، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اس کے بعد انک حمید مجید، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پہلی دعا یاد ہوگی، نہ یاد ہو تو کرو۔ کوئی فرشتہ نہیں آئے گا آپ کو گھول کے پلانے کے لیے کہ ہم تمہارے منہ میں ڈال دیں اور تم کو یاد ہو جائے۔ ہم بتا ہی سکتے ہیں، یاد تو ہم بھی نہیں کرا سکتے ہیں آپ کو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد دوسری دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی میں سب کچھ آ گیا۔ مولانا صاحب دعا کرنا، بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا ہے، جوان ہو چکی ہے، جو آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے کیوں کسی سے دعا کروا رہے ہو؟ رزق حلال کھاؤ، نمازیں پڑھو، مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، آئے اللہ دنیا میں جتنی بھی اچھائیاں اور بھلائیاں ہیں تو ہمیں عطا فرما۔ سمندر کو گھڑے میں بند کر دیا یار، دنیا میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں، اب ایک ایک کر کے گنانے چلوں؟ اللہ نے کہہ دیا ہے مختصر دعا مانگو، ربنا آتنا۔ یہ دعا کب مانگی جاتی ہے معلوم ہے آپ کو؟ جب آپ حج کرنے یا عمرہ کرنے جائیں گے اور جب آپ طواف کریں گے خانہ کعبہ کا، خانہ کعبہ کا جب آپ طواف کریں گے تو آپ حجر اسود سے شروع کریں گے۔ حجر، 4 کونے ہیں خانہ کعبہ کے، یہ ہے خانہ کعبہ، ایک کونا یہ، ایک کونا یہ، اور ایک کونا یہ، ایک کونا یہ مان لیجئے 4 کونے ہیں، ایسے مان لیجئے، 3 ہی ہو رہے ہیں یار، ہم بنا نہیں پائیں گے۔ یہ ہے، یہ 4 کونے ہیں، ایک یہ، یہاں سے یہ حجر اسود ہے، یہاں سے آپ شروع کریں گے یہاں تک 1 کونا، پھر یہاں تک آئے 2 کونا، پھر یہاں تک آئے 3 کونا، پھر یہاں تک آئے 4 کونا۔ جب آپ یہاں سے جو بھی یاد ہو سب مانگتے ہوئے چلیے، یہاں تک آ گئے، اس کونے میں آ گئے۔ اب یہاں سے چلیے تو آپ یہاں آ گئے 3 کونے میں، یہاں چلیے یہاں۔ اب یہاں سے یہاں تک جو آنا ہے، حجر اسود سے پہلے یہاں سے لے کر یہاں تک جب آپ کو آنا ہے، یہیں پر مستلزم ہے، اگر موقع مل جائے تو یہیں پر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے چپک جائیے اور مانگیے۔ مستلزم کہتے ہیں چپکنے والی چیز کو، یہیں پر، لیکن موقع ملتا نہیں ہے۔ وہ حبشی لوگ ایک دم دھکا دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں، بڑے بڑے افریقن لوگ۔ تو یہ موقع مل جائے تو خانہ کعبہ سے اپنا سینہ لگا لیجئے، خانہ کعبہ کے غلاف سے اپنے آپ کو چپکا لیجئے۔ یہی موقع ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ پر ایسے پکڑ لیجئے اور اس سے چپک جائیے اور روئیے۔ اور پھر یہاں سے جب آپ یہاں تک آئیں گے حجر اسود تک، تب یہاں سے زور سے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس لیے کہ آپ کتنی دعائیں مانگیں گے وہاں پر، اس لیے شارٹ میں یہی دعا مانگ لو کہ اے اللہ دنیا میں جتنی بھی خوبیاں، دنیا میں جتنی بھی بھلائیاں تو نے رکھی، اللہ تو سب ہمیں عطا فرما دے، سب بھلائیوں سے ہمیں نواز دے۔ اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی جو بھلائیاں تو نے رکھی یعنی جنت اور جنت کی نعمتیں وہ تو ہمیں عطا فرما دے۔
وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے تو ہمیں نجات عطا فرما۔ کیا بہترین دعا ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے بعد دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ساری بھلائیاں مانگ لی آپ نے۔ اس کے بعد پھر ایک اور دعا مانگیے، اس دعا کے اندر بھی اپنی ظلمت کا اور اپنی ناکارے پن کا اور اپنے رب کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے یہ دعا مانگیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اٹاوا والو اللہ کا شکر ادا کرو، یہ دعائیں آپ کو معلوم ہو رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں، ورنہ لاکھوں روپیہ جلسے میں خرچ کر دو تب بھی یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں ان جلسوں میں۔ کوئی شادی ایسے کرو، جہیز مت دو، یہ مت بولو، یہ مت کرو، یہ سب ہو کے تقریریں ختم ہو جاتی ہیں۔ شکر ادا کرو کہ یہ دعائیں تمہیں سکھائی جا رہی ہیں اور فری میں تم کو معلوم ہو رہی ہیں، ورنہ ان دعاؤں کو سیکھنے کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ مولویوں کے جو ہے مدرسوں میں اور ان کے آستانوں پہ لوگ ڈال دیتے ہیں کہ لیجئے میرے لیے دعا کریے۔ ابھی آپ دیں، میں بمبئی گیا 3 دن ایسے ایسے جگہوں پر مجھے میرے دوست اور احباب لے کر گئے جہاں پیسہ دے کر دعائیں کروائی جا رہی ہیں، پیسہ دے کر دعائیں کروائی جا رہی ہیں۔ یہ لیجئے صاحب اتنا روپیہ ہمارے فلاں کے لیے دعا کر دیجئے، یہ لیجئے۔ مطلب لوگوں نے کاروبار اور بزنس بنا لیا ہے، پیسہ دو دعائیں کرواؤ۔ دعا بندے کا پرسنل حق ہے، دعا آپ کسی سے کروا، کسی نیک آدمی متقی سے اتنا تو کہہ سکتے ہو کہ صاحب اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دعا نہیں مانگیں گے۔ ضرورت آپ کو ہے، جس سے آپ کہہ رہے ہو کہ دعا ہمارے لیے دعا کریے، ارے وہ خود فقیر ہے، وہ خود محتاج ہے، اس کو خود ضرورت ہے، اس کو خود نہیں معلوم کہ میں جنتی ہوں کہ نہیں ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق جب اللہ کے نبی کے پاس آئے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجیے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علمنی دعان، مجھے کوئی دعا سکھلائیے، میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہوں، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا سکھلائیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا قل یا ابا بکرن، اے ابو بکر تم یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ لیکن مانگتے تھے خود حضرت ابو بکر صدیق، یہ نہیں کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ ٹھیک ہے کروا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کسی بھی زندہ آدمی سے، ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں آپ دعاؤں میں یاد رکھیے، لیکن دعا مانگنے کا پرسنل حق آپ کا ہے، آپ مانگیے، کسی دوسرے کے بھروسے پر چھوڑ مت دیجئے وہ کر رہا ہے ہمارے لیے دعا، نہیں۔ حافظ صاحب جنازہ پڑھاتے ہیں، کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے، جبکہ سب کو پڑھنا چاہیے۔ یہ زور زور سے جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، اور پڑھی جاتی ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، یہ سب دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ قاعدے سے ہر ایک پیچھے رہنے والے آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ پہلی بات تو زور سے پڑھنے کا ثبوت ہے ہی نہیں، جو نماز جنازہ میں زور سے جو تلاوت ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک بار یہ دعا زور سے پڑھی تھی، اور اس میں بھی یہ کہا تھا کہ میں نے زور سے پڑھی ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ، تاکہ تم سیکھ جاؤ، تاکہ وہ دعا تمہیں بھی یاد ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے جو زور سے تلاوت کر کے جو جنازے کی نماز پڑھائی تھی ایک بار، وہ صحابہ کرام کو دعائیں یاد کرانے کے لیے کہ تم بھی سیکھ لو کہ ہم کیا دعا پڑھتے ہیں میت کے لیے، ورنہ پوری زندگی خاموشی کے ساتھ آہستہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہی افضل ہے۔ پھر سن لیجئے، یہی افضل ہے کہ خاموشی کے ساتھ پڑھا جائے، کیونکہ خاموشی کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھنے کی 15 حدیثیں آتی ہیں، اور زور سے تلاوت کرنے کی ایک حدیث آتی ہے، بس ایک۔ میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، پھر سن لیجئے، جائز ہے، زور سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن برسیں ہو گئی زور سے پڑھتے ہوئے حافظ صاحب کو، امام صاحب کو، آپ کے خطیب کو، لیکن مقتدیوں کو ابھی تک وہ دعائیں یاد نہیں ہوئی ہیں۔
جبکہ حق یہ ہے، ارے پوری زندگی تو لڑتے رہے، مرنے کے بعد بھی اگر تم اس کے اوپر ایک احسان نہ کر سکو یار، مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعا نہ مانگ سکو، اس کے لیے دعا نہ کر سکو، تو پھر کون سا احسان باقی رہ جاتا ہے؟ آخری سچائی اگر مرنے والے کے ساتھ کچھ ہے اخلاص کے ساتھ، تو یہ ہے کہ اس کو کم سے کم اب تو یاد کر لو اپنی دعاؤں میں۔ اور یہ دعا سب کے لیے نہیں ہے معاف کرنا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، اس میں تو سامنے والے میت کے لیے کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ مطلب ہمارے سامنے جو میت رکھی ہوئی ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے سارے زندوں کو بخش دے، و میتنا ہمارے سارے مردوں کو بخش دے۔ ارے مرنے والا تو یہ سامنے، اور تم دعا کر رہے ہو سارے زندوں کو بخش دے اور سارے مردوں کو بخش دے، اس کے لیے وہاں یہ دعا کی جائے گی، اللہم اغفر لہو، اے اللہ تو اس میت کو بخش دے، وارحمہ تو اس پر رحم فرما، وعافیہ اس کے اوپر اپنی عافیت نازل فرما، واعف عنہ اور اس سے درگزر فرما، واکرم نزلہ اے اللہ اس کی بہترین مہمان نوازی کر، ووسع مدخلہ اور اس کے قبر کو کشادہ فرما دے، ونقیہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو بالکل ایسے دھلتے جیسے سفید کپڑا گندگی کے میل و کچیل سے صاف ہو کر بالکل بھکا بھک سفید کپڑا باہر نکل آتا ہے، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو بھی اسی طریقے سے دھل دے، برف سے دھل دے، اولوں سے دھل دے۔ اس کے بعد پھر یہ دعا کی جاتی ہے، اللہم ادخلہ اللہم ابدلہ دارا خیرا من داری، اے اللہ اس کو جنت کے اندر اس گھر سے بہتر گھر عطا فرما جو دنیا میں اس کو تھا، یعنی اس کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے اس کو عطا فرما، یعنی اس کے اہل ویال سے بہتر اہل ویال عطا فرما، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ اور اس کے بیوی سے بہتر اس کی بیوی عطا فرما اگر مرد ہے تو، اور اگر مرنے والی عورت ہے تو کہا جائے گا زوجتم من خیر زوجها، تو اس میں یہ دعا پڑھی جائے گی کہ اس کے شوہر سے بہتر شوہر عطا فرما۔ میرے بھائیوں یہ مرنے والے کے لیے دعائیں بتائی ہیں، یہ دعا بھی ہم یاد نہ کر سکیں، اور امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور ہم پیچھے بس سن رہے ہیں بس، جبکہ یہ دعائیں سب کو پڑھنا چاہیے، ایک ایک آدمی کو میت کے پیچھے، جنازے کے پیچھے سب کو یہ دعا پڑھنا چاہیے، تاکہ سب کی دعا لگے، اور پتہ نہیں اللہ کس کی دعا قبول کر لے۔ بہک گیا، میں دوسری طرف چلا گیا، لیکن وہ بھی ضرورت ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ تو اب یہ دعا مانگیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، یہ دعا وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے نکالا تھا اور دنیا میں بھیجا تھا، تو آدم اور حوا دونوں کو جب دنیا میں بھیج دیا، آدم کو شری لنکا میں اتارا اور حوا کو جدہ کے اندر اتارا، ان دونوں کی ملاقات بھی کافی عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں جب حضرت آدم اور حوا دونوں الگ الگ جگہوں پہ اترے تو دونوں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اور اپنے جنت میں جو پھل کھا لیا اور اللہ کی نافرمانی کر لی، یعنی اللہ نے حکم دیا تھا اس درخت کے پاس مت جانا، تو اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی کر لی تو یہ دعا مانگی تھی، اور اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ جب بھی ہم اللہ کی نافرمانی کے کچھ کام کر جائیں تو یہ دعا مانگیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس کے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا اور ہمارے اوپر تو نے رحم و کرم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے پروردگار اگر تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم کہاں جائیں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا تیری دعا میرے پاس آتی بات میں ہے، میں تجھے بخش پہلے دیتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے بندے نے اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے مجھے اپنا مالک مان لیا ہے، اور یہی مجھے چاہیے کہ تو نے اپنے آپ کو کمزور ثابت کر دیا اور مجھے مالک اور طاقتور اور پاورفل مان لیا، بس یہی مجھے چاہیے۔ میرے بندے گناہ تو انسان سے ہوگا ہی، اور ہم نے انسان کو اس لیے پیدا ہی کیا کہ وہ گناہ کرے، اور جب گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو ہم نے نیکی کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اور گناہ پر تو نادم ہو گیا تو ہمیں بھی بخشنے کے لیے کوئی اعتراض نہیں، ہم بھی تجھے بخش دیتے ہیں۔ تو یہ دعا مانگی، کتنی دعا یاد ہو گئی یہ اپنے لیے؟ پہلی دعا
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تیسری دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ابھی تک 3 دعائیں آپ نے پڑھی ہیں. اب آئیے ایک ایسی دعا کہ کچھ گناہ جان بوجھ کر آپ سے ہوتے ہیں اور کچھ گناہ انجانے میں آپ سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دعا سکھلائی کہ میرے بندو تم ہمارے سامنے گڑ گڑا کر یہ دعا بھی مانگو. اللہ ہی سکھلا رہا ہے. کیا مانگو وہ اللہ ہی بتلا رہا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تھوڑی لمبی دعا ہے, یاد کرنا پڑے گی. ایک ایک لفظ پر غور کیجئے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, یہ ایک ٹکڑا ہو گیا. اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک میں کچھ گناہ ہو جائیں, او اخطانا یا ہم سے جان بوجھ کر غلطیاں اور خطائیں ہو جائیں, لا تؤاخذنا اس پر میری پکڑ مت کرنا. کیا دعا ہے. گناہ بندہ کر رہا ہے اور اس پہ اللہ سے کہہ رہا اللہ تو میری پکڑ مت کرنا, کیونکہ تو پکڑ لے گا تو کوئی چھڑا پائے گا. عربی گرامر سے واقف ہوتے تو آج سمجھ میں آتا. سعودی عرب کے لوگ جب قرآن کی آیتیں امام حرم پڑھتے ہیں تو پیچھے کے لوگ روتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ عربی سمجھتے ہیں, وہ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھتے ہیں. یہاں تو رٹ رہا ہے اور چل رہی ہے راجدھانی. اب تو وہ پھیل بندے بھارت چل رہی ہے. الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ایک مہینے میں قرآن جو ختم کرنا ہے, کچھ مسجدوں میں تو اب تو ہفتے میں ہوتا ہے. آج بھی دیکھیے 3 راتیں بمبئی میں رہا ہوں. ایک رات تو جاگنے والی نہیں تھی, 2 راتیں میں نے جاگی ہیں. ایک رات لوگوں نے کہا بیکار کیوں جائے, مولانا آئیے ہم اس رات میں بھی پروگرام کر رہے ہیں. کیے رات میں 12 کے بعد پروگرام ہوتا تھا, 12 کے بعد پروگرام. کہتے نہیں تراویح ایک ایک لفظ ایسے پڑھا جا رہا ہے جیسے عام نمازیں ہوتی ہیں. ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل. ایسے پڑھا جا رہا ہے تراویح میں اس طریقے سے. آپ کے ہاں کوئی پڑھ لے گا؟ آپ کے ہاں مولانا صاحب اسپیڈ بڑھاؤ, کون کھڑا ہوگا؟ تراویح کا مطلب ہی میرے بھائیوں لمبا قیام اور لمبا رکوع ہے. اگر یہ لمبا قیام اور لمبا رکوع نہیں کر سکتے تو بیکار ہے تراویح پڑھنا. تراویح تہجد ایک ہی نماز ہے. اللہ کے رسول جب یہ 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے تراویح کی اور تہجد کی, تو حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک رکعت میں حتی تورت قدمہ, پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی. پڑھو گے؟ اہل حدیث کہلاتے ہو, ایک بھی حدیث پر عمل کر کے دکھا دو آپ. 2.5 گھنٹے میں ایک پارا ہوتا ہے بمبئی میں, 2.5 گھنٹے میں ایک پارا پڑھ لو گے. 2.5 گھنٹے کی رکعت, 2.5 گھنٹے کی نماز. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رکوع جب اس کے بعد جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اتنی دیر کھڑے ہوتے, قیام کیا, پیروں میں برم آ گیا. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رکوع اتنا لمبا ہوتا تھا, اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا کہ میں ڈرتی تھی, سوچتی تھی کہیں اللہ کے رسول بھول تو نہیں گئے, رکوع سے اٹھنا کہیں بھول تو نہیں گئے. اور جب رکوع سے اٹھتے تھے رکوع میں بھی دعا مانگو ہے, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. گنتی مت گنو کتنی بار ہو رہی ہے, گنتی مت گنو, کم سے کم 3 بار ہے, اور 3 بار کے بعد پھر کوئی گنتی نہیں ہے. جو کہتے ہیں 5 بار 7 بار 9 بار, یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں. ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں, کم سے کم 3 بار کی لمٹ بتائیے. سبحان ربی العظیم 3 بار, لیکن 3 کے بعد جتنی بار پڑھ سکتے ہو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. 4 6 10 12 15 20 50 جتنی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے. لیکن جماعت میں ہو تب نہیں, اکیلے. جماعت تو مختصر پڑھانے کا حکم ہے, فرض نماز, تہجد کی نماز نہیں, تراویح نہیں.
فرض نماز مختصر پڑھانے کا حکم ہے، تاکہ وہ اصل میں اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں بھی آتی تھی، بچے بھی آتے تھے، مسافر بھی ہوتے، کسی کو ٹرین پکڑنا، کسی کو کچھ پکڑنا آج کے دور میں، تو ان سب کا خیال رکھا جائے گا، اس لیے فرض نماز تو مختصر پڑھائے گا امام، لیکن آپ کو اپنی نمازیں پڑھنا ہے تو اس میں آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، پڑھیے جتنی پڑھنا ہو، کم سے کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ کوئی لمٹ نہیں ہے، پڑھیے سبحان ربی العظیم، 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 سبحان ربی العظیم۔ جب سبحان ربی العظیم کہتے کہتے تھک جاؤ تو یہیں سے پڑھنا شروع کر دو، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور جب یہ بھی پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ تو پڑھنا شروع کر دو، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کریے 10 منٹ کا، 15 منٹ کا رکوع، یہ ہے یہ رکوع۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے ڈر لگتا کہیں بھول تو نہیں گئے، اور اس کے بعد جب کھڑے ہو جاتے تھے تو کہتے تھے سمع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ بھی جائز ہے، اللہم ربنا لک الحمد اور اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ سب دعائیں جائز ہیں۔ فرمایا جب وہ جاتے تھے سجدے میں تو میں یہ سوچتی تھی کہ کہیں سجدے میں بھول تو نہیں گئے اٹھنا، اور مجھے بخاری کی روایت، مجھے کبھی کبھی احساس ہوتا تھا کہ کہیں سجدے میں انتقال تو نہیں ہو گیا اللہ کے رسول کا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا لمبا سجدہ، اب سجدے میں بھی وہی پڑھیے، سبحان ربی العلیٰ، 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 سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہیں پر روئیے اور گڑ گڑائیے، نفلی عبادت ہے تو اردو میں بھی آپ دعا مانگ سکتے ہو، سجدے میں مانگیے جو آپ کو مانگنا ہو، خوب مانگیے، اللہ کو پکاریے، روئیے، اتنا روئیے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں سے زمین تر ہو جائے۔ میرے بھائیو یہی ہے روٹھے ہوئے رب کو منانے کا طریقہ، آپ مانگیے جتنا مانگ سکتے ہو، کیونکہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، کیونکہ بندے کی ذلت اسی وقت پتہ چلتی ہے۔ ہم بھی اپنی زبان میں بولتے ہیں ناک رگڑوا دوں گا، ناک تو ناک تو زمین پر ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ دیکھ میں نے اپنی ناک زمین پر رگڑ دی ہے، اور تو بلندیوں کی انتہا ہے، تیری بلندی کی کوئی انتہا نہیں اور میری پستی کی کوئی انتہا نہیں، میں سب سے زیادہ ذلیل اور تو سب سے بڑا عزیز اور سب سے بڑا معزز، اے اللہ ہمارا تیرا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو بلندیوں کی انتہا پر ہے اور ہم پستیوں کی انتہا پر ہیں، ہم میں تجھ میں کیا ہے، اے اللہ اگر تو مجھے نہیں بخشے گا تو کون بخشے گا۔ یہ ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں کوئی غلطی ہو گئی یا جان بوجھ کر ہم سے کوئی خطا ہو گئی تو اس پر ہماری پکڑ مت کرنا، گرفت نہ کرنا، ولا تحمل علینا اسرا، اس جملے پر غور کرو، کتنی اچھی دعا ہے یار، یاد کرو، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالنا، اسرن کے معنی بوجھ، اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالنا جو مجھ سے پہلے کے لوگوں پر تو نے ڈالا تھا، ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر تو نے جو بوجھ ڈال دیا تھا جس کو وہ اٹھا نہ سکے، اے اللہ میرے اوپر ایسا بوجھ مت ڈالنا۔ آگے کی جملے، آگے کی دعا دیکھیے، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اے اللہ میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہ ہو، ما لا طاقت لنا، جس کی طاقت ہمیں برداشت کرنے کی نہ ہو، واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہماری بخشش کر دے، ہماری مغفرت فرما دے، وارحمنا واعف عنا واغفر لنا، انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے، انت مولانا، تو ہمارا مالک ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ یہ دعا مانگو، آج جو منصوبے ہمارے خلاف چل رہے ہیں، آج جو پروپیگنڈے ہمارے خلاف چل رہے ہیں، آج جو ہماری حالتیں ہو رہی ہیں، آج ہمیں جتنی ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے، یہ دعا مانگو، فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافروں پر تو ہماری مدد فرما۔ یہ دعا مانگو گے تب
تب نہ اللہ تعالیٰ دے گا، تب نہ ہم جو ہے مضبوط ہوں گے۔ ہم نے اس دعا کو بھلا دیا، اس لیے اللہ نے کافروں کے سامنے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ یہ دعا مولانا تم بتا رہے، یہ ہم نہیں بتا رہے، اللہ نے بتائی یہ دعا مانگو، اور ان الفاظوں میں دعا مانگی جائے جو اللہ نے سکھلائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے کہ میرا بندہ ایک تو قرآن کی تلاوت دوسری اپنی ڈیمانڈ اور اپنی پیشکش بھی اللہ کے سامنے۔ اب یہ گھسی پٹی وہی تو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے گناہ کو بخش دے، اللہ مجھے یہ کر، کیا ہے؟ اللہ میرے روزی روٹی میں برکت دے۔ ارے روزی روٹی میں برکت دے، تو نے مانگ تو لی، ربنا آتنا فی الدنیا، آ تو گیا اس میں اللہ دنیا کی ساری خوبیاں اور ساری بھلائیاں تو ہمیں عطا فرما، اب تم دو اللہ مجھے روزی روٹی میں برکت دے۔ ارے ربنا آتنا میں آ تو گیا یہ ساری چیزیں، ہے دونوں سجدوں کے بیچ میں پڑھ تو لیا تو نے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، اللہ مجھے رزق دے۔ جب تو نے مانگ لیا اب تو کیوں کہہ رہا ہے؟ نماز میں مانگ تو چکا ہے تو، ہاں جو چیزیں آپ نے نہیں مانگی، اللہ میری بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، کوئی دیندار رشتہ عطا فرما دے، اللہ میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، اللہ تو اس کے لیے کوئی نیک بہترین اور دیندار لڑکی عطا فرما۔ حالانکہ ربنا آتنا فی الدنیا میں یہ چیز بھی شامل ہے، لیکن اگر آپ اور مانگنا چاہیں تو اب آپ اپنے الفاظ میں مانگ سکتے ہو۔ تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ چار دعائیں، ایک دعا اور اس کے بعد یہ دعا بھی مانگیے۔ اب آپ نے اپنے لیے تو سب مانگ لیا، اب اپنی اولاد کو بھی نیک راستے پہ لانے کے لیے دعا مانگو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ بیٹا انجینئر بن جائے کامیابی نہیں، بیٹا ڈاکٹر بن جائے کامیابی نہیں، بیٹا سافٹ ویئر انجینئر بن جائے کامیابی نہیں۔ اگر آپ کا بیٹا نمازی بن گیا تو سمجھ لو کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو یاد کرو، جب انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو یہ دعا بھی مانگی کہ رب اغفر، کیا دعا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، مجھے بھی 5 وقت، مجھے بھی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ غور کیجیے آپ کیا دعائیں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان دعاؤں کو مانگو۔ آپ نے اپنے لیے بھی مانگی، اب اپنی اولاد کے لیے بھی آپ نے مانگ لی۔ اب اس وقت اگر آپ کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی دعا مانگ لو اور کہو رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار مجھے بھی بخش دے، رب اغفر لی ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ اللہ کیسی کیسی دعائیں سکھلا رہا ہے، اب کیا رہ گیا بتائیے آپ؟ اے اللہ مجھے بھی بخش دے، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور ہر اس مسلمان کو بخش دے جو میرے گھر میں داخل ہو آئے، مطلب جو بچے پیدا ہوں وہ بھی، یا جو آنے والے ہوں وہ بھی، میرے بعد میرے بیٹے، میرے بیٹوں کی اولادیں، ان کی اولادیں، جتنے بھی میرے گھر میں آئیں ایمان کی حالت میں، دخل بیتی مومنا، ایمان کی حالت میں، جو بھی میرے گھر میں آئے یا جو بھی میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو، ادھر ادھر کے بھی لوگ اگر ایمان کی حالت میں داخل ہوں، اے اللہ تو ان کو بھی بخش دے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور تمام مومنوں کو بخش دے اور تمام مومنہ عورتوں کو بھی بخش دے۔ یہ لیجئے کتنی اچھی دعا ہے، اس دعا کو پھر سن لیجئے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے، اور ہر اس مسلمان کو بخش دے جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو، اور تمام مومنوں کو بخش دے، والمؤمنات، اور تمام مومنہ عورتوں کو بھی بخش دے۔ اور اس کے بعد ایک دعا اور، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، الہ العالمین تم مجھے بھی بخش دے، ربنا اغفر لی ولوالدی، ہمیں بھی بخش دے، میرے ماں باپ دونوں کو بخش دے،
वलिलमुमिनीन, और तमाम मोमिनों को बख्श दे, यौम यकूमुल हिसाब, जिस दिन हिसाब किताब का दिन हो, यानी हिसाब किताब वाले दिन, उन सब की तू मगफिरत फरमा दे। ये दुआएं कुरान की दुआ है, कुरान की दुआ। और एक दुआ तो मैं और कंपलसरी आपको बताऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने पूछा, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा, जैसे आज हम जलसा कर रहे हैं, यहां बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, तो अल्लाह के नबी ने खुद सहाबा से कहा, अला अदुल्लुकुम अला कंजिम मिन कुनूजिल जन्नह, आए मेरे सहाबियों, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना न दे दूं? आए मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक बहुत बड़ा खजाना न दूं? उस खजाने को क्या तुम लेना चाहते हो? और सहाबा किराम तो ऐसे थे कि जो टूट पड़े कि अल्लाह के रसूल बताइए, जन्नत के खजानों में से वो बड़ा खजाना क्या है, क्या है, दीजिए। आपने फरमाया, फकुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ लिया करो, इसको उठते बैठते पढ़ते रहा करो। ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जन्नत के खजानों में से एक बहुत बड़ा खजाना है। और इसकी सबसे बड़ी, सबसे छोटी सी चीज बताई अल्लाह के रसूल ने, फरमाया इसका सबसे हल्का असर ये होगा, इससे बड़े बड़े हैं इसके फायदे, लेकिन इसका सबसे हल्का फायदा यह होगा कि अगर तुम्हारी जिंदगियों में टेंशन है, तुम्हारी जिंदगियों में उदासी है, तुम्हारी जिंदगियों में परेशानियां हैं, तुम्हारी जिंदगी उलझनों और परेशानियों से गुजर रही है और तुम डिप्रेशन के मरीज हो, डिप्रेशन के शिकार हो, तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तुम्हारे इस मर्ज को दूर कर देगा, तुम्हारे इस डिप्रेशन का इलाज करेगा, तुम्हारी इन उलझनों को दूर करेगा। यह जन्नत के खजानों में से खजाना है। इतनी दुआएं पढ़िए आप, और फिर आपको जो याद हो वो पढ़िए, और अपनी जबान में भी मांगिए। और जब नमाज से बाहर निकलो तो चलते फिरते हजरत आयशा की वो दुआ कि अल्लाह के रसूल, अगर मैं शब कद्र पा जाऊं तो क्या पढ़ूं? तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि शब कद्र में तुम्हें मिल जाए तो तुम दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ मांगो और मांगो अपने रब से। तुम्हारा रब वो है जिसने समंदर के पेट की तारीकी से हजरत यूनुस की दुआ सुनी। तुम्हारा रब वो है जिसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नमरूद ने आग में डाला तो उसने इब्राहिम की फरियाद को सुना। तुम्हारा रब वो है जो 7 साल 7 महीने 7 दिन तक मुसलसल फोड़े और फुंसियों की बीमारी में मुब्तला, जिनकी जबान तक में कीड़े पैदा हो चुके थे, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जबान से कीड़ा गिरता था जमीन पर तो उसको उठाकर अय्यूब अलैहिस्सलाम जबान पे रखते थे और कहते थे, ले तेरी गिज़ा ये है, खा। अपनी जबान पे रखते थे। मेरा रब वो है जिसने इतने बीमार अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीमारी में उनकी दुआ को सुना। तुम्हारा रब वो है जिसने खौला बिनते सालबा की दुआ 7वें आसमान पर अर्श इलाही पर दुनिया में उसने मांगी और अल्लाह ने सुनी, कि जिसको शौहर ने जिसको कह दिया था कि तू मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो चुकी है, आज के बाद मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। अरब के अंदर यह दस्तूर था, जब शौहर अपनी बीवी को अपने ऊपर अपनी मां की तरह हराम कर ले तो जिंदगी भर वो हराम रहेगी और मां की तरह उसकी खिदमत करना पड़ेगी। इसने कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए रास्ता निकालो। अल्लाह के नबी ने कहा, कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई हुक्म नहीं आया है, अब तुम अपने शौहर पर हराम हो चुकी हो। वो रोने लगी। अल्लाह के नबी ने उठाया, कहा जाओ, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। दरवाजा बंद कर दिया। वो मस्जिद नबवी में चली गई, वजू बनाया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी और हाथों को उठाकर दुआ की, अल्लाह तेरे नबी की चौखट बंद हो गई लेकिन तेरी चौखट तो खुली है। तेरे नबी का दरवाजा बंद हो गया, तेरा दरवाजा तो खुला है। आए मेरे परवरदिगार, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान रास्ता निकाल। अल्लाह ने रास्ता निकाला और मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास जिब्राइल को भेजा। वो औरत मस्जिद में अल्लाह को पुकार रही है। अगर अल्लाह भी उसके लिए रास्ता नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा? जाओ, उसके लिए रास्ता निकाल दिया। उसके शौहर से कहो एक गुलाम आजाद कर दे और बीवी बना ले। शौहर को कहो अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो और अपनी बीवी बना लो। 60 रोजे रखने की भी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ और अपनी बीवी बना लो। ये रास्ता तो निकाला, अगरचे एक कफारा नाजिल कर दिया और सजा इसलिए ये शर्त लगा दी ताकि हर आदमी अपनी बीवी को अपने ऊपर मां की तरह हराम न करने लगे। इसलिए ये जुर्माना, ये पेनाल्टी भी लगा दी बतौर सजा के, लेकिन रास्ता तो निकाला। हमारा रब तो वो है जो रास्ता निकालता है। हमारा रब तो वो है कि जन्नत से आदम को निकाला लेकिन दुनिया में आदम की दुआ को कबूल करके उनके लिए फिर से जन्नत का दरवाजा बहाल कर दिया। हमारा रब वो है जो मेरे भाइयों बड़ी बड़े परेशानियों के मौके पर परेशान हालों की परेशानी को सुनता है। इसलिए उसी को पुकारो, उसी से लौ लगाओ और जाओ। अब आजाद हो, मांगो।
अगर तन्हाई चाहते हो तो अपने घर पे जाके इबादत करो, एक कोना पकड़ लो और रो, और मस्जिद में जागना चाहते हो तो मस्जिद में जाओ और जागो रात, लेकिन याद रखना कि शर्मिंदगी का एहसास हो, अगर सबके सामने आंसू निकल जाएं तो ये सोच कर नहीं कि लोग आपको बहुत बड़ा रोने वाला कहें। इस तकब्बुर से बचना है तो फिर घर का अंधेरा काफी है, और अगर ये तकब्बुर से बच सकते हो तो फिर आप अपने मस्जिद के किसी कोने में जाकर अपने रूठे हुए रब को मनाओ। अल्लाह ताला आपसे आपके रब को राजी फरमाए। ऐ अल्लाह तू हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह मेरी तुझसे दुआ है कि हमारी इबादतें बहुत कमजोर हैं, लेकिन तू ताकतवर है, हमारी इबादतों में ताकत पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारी इबादतों में इखलास पैदा फरमा दे। अल्लाह हमारी इबादतों में रूह पैदा फरमा दे और इन इबादतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारी रूह परवाज हो तो ईमान पर रूह परवाज फरमाना, हमारा खात्मा हो तो ईमान पर खात्मा फरमाना। दो चीजें मुझे आपके सामने एक रखनी है, बहुत छोटी सी हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारे हाजी अयूब साहब के दामाद जो सहसपुर में रहते हैं, माजिद साहब, उनके बड़े बेटे की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है और एक ही हफ्ते में उनका दूसरा ऑपरेशन होने वाला है, दिल्ली में है। तो उसकी तरफ से खुसूसी उनके भतीजों की तरफ से आई खबर कि दुआ कीजिएगा। तो एक तो उस बच्चे के लिए दुआ कीजिए इस शब कदर की रात में, अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे को के ऑपरेशन को कामयाब फरमाए और पूरी तरीके से सिर्फ सेहत कामला और आजिला अता फरमाए, उस बच्चे को पूरी तौर पर शिफाए कामला और आजिला अता फरमाए। एक तो दुआ ये, और दूसरा एक मसला आ रहा है हमारे सामने, कई जगहों से ये आया और सुबह से ये मसला गर्दिश कर रहा है, क्या कंट्रोल से मिलने वाले गल्ले यानी गेहूं से हम सदक़तुल फित्र अदा कर सकते हैं या नहीं। तो इस मसले में बिल्कुल साफ तौर पर आप समझ लीजिए कि कंट्रोल से मिलने वाला गल्ला ये आपकी अपनी मिल्कियत है। जब वो आपको मिल चुका है तो वो आप उसके मालिक हैं और आप उस कंट्रोल से मिलने वाले गल्ले से सदक़तुल फित्र अदा कर सकते हैं। उसके अदा करने में कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि वो आपकी मिल्कियत है, गवर्नमेंट सबको दे रही है, उसमें आपका भी हक है। लिहाजा जब वो आपको मिल गया तो वो आपकी मिल्कियत है। लेकिन याद रखिएगा, देना फी कस हर एक की तरफ से 2.5 किलो के हिसाब से है। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 10 किलो आपको निकालना होगा और नमाज ईद से पहले पहले निकालना होगा, और उसका अफजल टाइम चांद हो जाने के बाद से है। लेकिन अगर 1 दिन 2 दिन पहले भी निकाला जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अफजल यही है कि चांद